اتحاد ٹاؤن کے سی ای او شجاع اللہ خان صاحب، آر یو ریڈی ٹو ڈیفینڈ یور سیکٹر؟ جی الحمدللہ آئی ایم ریڈی. ایک زمانے میں بڑا فیوریٹ سیکٹر ہوتا ہے، اب دھیان ذرا ہٹ گیا تھوڑا سا. یہ پاکستانیوں کے ڈی این اے میں ہے ریئل اسٹیٹ. ہماری ریئل اسٹیٹ میں کوئی پراپر ریگولیٹر نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں. مطلب کسی کے پاس اگر 1000 پلاٹ ہے تو وہ 5000 فائلیں بیچ سکتا کر نہیں سکتے، یہ ہوا ہے ہسٹری میں. لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک عام جو بیچارہ انویسٹر ہوتا ہے وہ کیا کرے بیچارہ؟ ہمارے پاس جو میپ کے اندر 10 سال پہلے تھا، آج بھی وہاں پہ پلاٹ، وہاں پہ امیونٹیز ساری انٹیکٹ ہے. ایک وہ دور بھی ہم نے دیکھا اور ایک یہ دور بھی دیکھا ہے. وچ از مور کمفرٹیبل فار یو؟ میرے خیال میں آئیڈیل سینیریو تھا اس ٹائم. کون سے والا؟ جو خان صاحب والا ٹائم میں تھا، اور لوگوں نے اپنے بلیک کو وائٹ بھی کیا. آپ کا ایک اور بہت بڑا کمپیٹیٹر ہے، دیٹ از اسٹاک مارکیٹ. نہیں ہے وہاں میں 2 لاکھ روپے کے ساتھ بھی انویسٹ کر نہیں. سکتا ہوں. کس نے کہا آپ کو؟ میں اتحاد کے اندر 20% ڈاؤن پیمنٹ پہ پلاٹ دے رہا ہوں آپ کو. جن لوگوں نے 2 مہینے پہلے ہم سے جو وہ پلاٹ لیے تھے، آج وہ 60 سے 70 لاکھ روپے اس کے اوپر اپنا پروفٹ کلیم کر رہے ہیں. بس آپ دھیان رکھیے، کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دیجیے گا، لوگوں نے ٹریس کر لینا ہے اس کو. آپ جا کے چیک کر لیں. آپ کسی بھی ریئل اسٹیٹ کا کوئی بھی ایڈ لگتا ہے نا، اس کے نیچے کمنٹس پڑھ لیا کریں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا فراڈ ہوا ہے. ادھر بھی لکھا جائے گا. جن لوگوں نے 100% پے کیا ہے نا، ان میں سے ایک بھی ایسا کلائنٹ نہیں ہے جس کو ان کا پلاٹ نہ ملا. میں نے اگلا پوڈ کاسٹ اسی سر میں کہہ رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو. اچھا ویسے آپ نے اس پورے پوڈ کاسٹ میں جتنا کو پکا کر دیا نا کام، کل کو اگر اتحاد ٹاؤن کے ساتھ کچھ ہوا نا، اگلے نے شجاع اللہ خان کو نہیں چھڑنا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ پوڈ کاسٹ عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ میں پالیٹکس کے اوپر یا دیگر ایشوز کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ ایک خصوصی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کا بڑا ایک فیوریٹ سیکٹر رہا ہے ریئل اسٹیٹ، لیکن پچھلے چند سالوں کے اندر، بلکہ آئی تھنک اگر یہ کہا جائے پچھلے چند مہینوں کے اندر، اس سیکٹر کی وجہ سے پاکستانیوں کو بڑے شوق لگے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جمع پونجی انویسٹ کی ہوئی تھی سیکٹر کے اندر، وہ ذرا تھوڑے سے ڈگمگا گئے ہیں. آخر واٹس رانگ؟ ہو کیا رہا ہے؟ ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب کے بعد جو ہے کچھ جگہوں کے اوپر پولیس بھی آئی، اور اس کی وجہ سے بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جو انویسٹرز ہیں کچھ پریشان ہوئے. آخر چکر کیا ہے؟ کیا پورے سیکٹر کے اندر یہ ایشو ہے یا چند ایسے پلیئرز ہیں جن کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے؟ ہم نے آج دعوت دی ہے اتحاد ٹاؤن کے سی ای او شجاع اللہ خان صاحب کو. ان سے ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر، بہترین. آر یو ریڈی ٹو ڈیفینڈ یور سیکٹر؟ جی الحمدللہ آئی ایم ریڈی. جی آئی ایم ریڈی. کیا ایشو کیا ہے؟ ایک زمانے میں بڑا فیوریٹ سیکٹر ہوتا تھا. از اٹ اسٹل لائک دیٹ؟ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ فائلیں پلاٹ لے لیں، یا اب دھیان ذرا ہٹ گیا تھوڑا سا؟ دیکھیں، فیوریٹ تو یہ بہت پہلے سے تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے ڈی این اے میں ہے ریئل اسٹیٹ. آبویسلی اس کے کچھ پرابلمس بھی ہیں اس سیکٹر کے اندر. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک ریگولیٹر نہیں ہے. جس طرح آپ دبئی لینڈ، وہاں پہ آپ دبئی جاتے ہیں تو آپ کو پراپر ایک ایسکرو اکاؤنٹس بھی ملتے ہیں، پروسیس بھی ہے. 1000+ کے قریب پروسیسز انہوں نے بنائے، 1.5 سال میں وہ امپلیمنٹ بھی کر گئے. یہاں پہ انفارچونیٹلی جس طرح بینکس کا اسٹیٹ بینک ہے یا ٹیلی کام کو ہم کہتے ہیں، ان کا آپریٹر پی ٹی ہے. ہماری ریئل اسٹیٹ میں کوئی پراپر ریگولیٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں کہ وہ جو بائی لاز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی پراپرلی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اوور سیلنگ کے کانسیپٹس یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. جب تک کوئی ڈیولپر اوور سیل نہیں کرتا تو لوگ اس کو بڑا ڈیولپر ہی شاید نہیں سمجھتے. وہ اس کو ذرا ڈسکرائب کریں گے. اچھا، اوور سیلنگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اور آپ کے پاس جتنی لینڈ ہوتی ہے اس کا ایک اپرووڈ میپ ہوتا ہے، جو آپ اس کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہوتی ہے، جس طرح یہاں کی ایل ڈی اے ہے، وہاں سے اس کو اپروو کرتے ہیں. اس لینڈ کے اوپر ایک پراپر آپ کو سیلیبل ایریا ڈیفائن ہو جاتا ہے. اس سیلیبل ایریا سے مراد یہ ہے کہ اس میں روڈز بھی نکل جاتے ہیں، گریو یارڈز بھی نکل جاتے ہیں، پارکس بھی نکل جاتے ہیں. سمجھ لیں کہ 1000 پلاٹ بن گیا. 1000 پلاٹ بن گیا. اچھا، پھر وہ جو 1000 پلاٹس ہوتے ہیں، نارملی جہاں پہ سب سے بڑا پرابلم آتا ہے، اور جو سسٹم یہاں پہ، جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ ایک سب سے بڑا فقدان ہے کہ یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ اس اوور سیلنگ کو 1000 پلاٹس کو کوئی اگر 40,000 بھی بیچتا ہے اس کو روکا کیسے جائے. دیر از نو سسٹم. اچھا، یہ اب تھوڑا سا پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جتنے پلاٹس آپ کو میپ پہ اپروول ملتی ہے، اتھارٹی آپ کو اتنے بیسیکلی سیکیور پیپر، سیکیورٹی پیپر سے مراد وہ جن کے اندر چیکس لگے ہوتے ہیں اور اس کی کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح کے اتنے پیپر آپ کو دے دے، اور وہ پیپر آپ کے سسٹم میں رجسٹرڈ ہو. اور وہ you're suggesting as a system. Exactly. It does not exist like that. Right now there is no. مطلب کسی کے پاس اگر 1000 پلاٹ ہے تو وہ 5000 فائلیں بیچ سکتا ہے. دیکھیں، یہ
کر نہیں سکتے. یہ ہوا ہے ہسٹری میں, اور یہ سب سے بڑا اس انڈسٹری میں پرابلم ہے کہ جو پراپر لیگل طریقے سے اور جو پراپر اپروول لے کے اور جو بائی لاس کو فالو کر کے بیچ رہا ہے, اس کا کمپٹیشن انلیگل اور ان اپرووڈ سوسائٹیز ہیں. اچھا. سو اس میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جب آپ کے پاس اپروول ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس 1000 کنال ہے تو آپ 50,000 پلاٹس بھی بیچ سکتے ہیں, آپ 30,000 بھی بیچ سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اچھا. سو اس کنٹرول کو بلڈ کرنے کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا تھا جو بیسیکلی بائی لاز بائی بک چلتے ہیں کہ جی ایٹ لیسٹ یہ اوور سیلنگ کو اس طرح آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی پیپرز دیں جتنے پلاٹس آپ کے اپرووڈ میپ پہ ہیں. اس کے بعد وہ جب منصور اپنے ڈیٹا بیس میں, جس طرح آپ گاڑیوں کی رجسٹریشن چیک کرتے ہیں, آپ پلاٹ نمبر ڈالیں, اتحاد ٹاؤن ڈالیں, تو آپ کو پتا ہو کہ یہ پلاٹ منصور کے نام پہ ہے. اور آپ کے پاس سیکیورٹی پیپر اگر 1000 ہے تو 1001 ہو نہیں سکتے, بیکاز سیکیورٹی پیپر آپ کو اتھارٹی ایشو کرے. آپ کے سیکٹر کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ بڑے بڑے جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. Sometimes they're in the government, sometimes they're not in the government. ٹھیک کہہ رہے. When they're in the government, they're untouchables. ان کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا سکتا. ابھی ریسنٹلی ایک اسی طرح کے ایک گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے صاحب کی سوسائٹی تھی جو سیلاب, جس میں پانی شانی کافی آ گیا. ابھی وقت ایسا تھا کہ حکومت ایسی تھی. وقت اگر مختلف ہوتا, حکومت نہ ہوتی, تو پھر حالات اور واقعات اور ہواؤں کا رخ ہی کچھ اور چلنا تھا. لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک عام جو بیچارہ انویسٹر ہوتا ہے, جس نے جمع پونجی اپنی اکٹھی 20-25 سال میں کی ہوئی ہے, اس بیچارے کا کیا قصور؟ کوئی قصور no one can actually do anything about it. وہ کیا کرے بیچارہ؟ دیکھیں بات یہ, نیچرل ڈیزاسٹرز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. وہ آپ دبئی میں چلے جائیں, بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہے, آگ بھی لگ جاتی ہے. بٹ دیکھیں یہ ایک انسیڈنٹ ہے, اس سے بہت بڑے بڑے انسیڈنٹس ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو دیکھیں فزیکل پلاٹس کی ایگزسٹنس بھی لوگوں کے پاس, ہم یو کے جاتے ہیں یا اوورسیز روڈ شوز کرتے ہیں, 90% وہاں پہ جو ہمارے اوورسیز لوگ کلائنٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے 10 سال پہلے لیا تھا, ابھی تک پروڈکٹ ڈیلیوری نہیں ہوا. ہم نے 5 سال پہلے تک ہماری انسٹالمنٹس بھی پوری ہو گئی اور 5 سال گزر گئے, ہمیں پروڈکٹ ملا ہی نہیں. دیکھیں پروڈکٹ ملنے کے بعد کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پھر بھی ریکوریبل ہے. بٹ جب آپ کے پاس پروڈکٹ ہے ہی نہیں اور آپ بیچی جا رہے ہیں اور اس کا پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کل کو وہی کلائنٹس جنہوں نے کہیں پہ دھوکہ کھایا ہوتا ہے وہ اچھی سوسائٹیز میں بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتے, بیکاز ریئل اسٹیٹ کے اندر کہیں نہ کہیں. نہیں, آپ لوگ اس کو کس طرح انشور کرتے ہیں؟ چلیے آپ کا میکنزم کیا ہے؟ ہمارا میکنزم بڑا اسٹریٹ ہے. ہم سب سے پہلے لینڈ ایکوائر کرتے ہیں, اس کے بعد جو بیسک ساری اپروولز ہیں وہ 100% ہم ریسیو کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہمیں اپروول ملتی ہے اس کے بعد ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جتنے پلاٹس ہیں 100% میک شیور کرتے ہیں کہ اس سے ایک پلاٹ بھی اوپر نہ بیچے. اس کے بعد جب آپ کو ڈیلیور ہو جاتا ہے, لائک میرے پاس اس وقت 8 پروجیکٹس ہیں جس میں سے 5 پروجیکٹ میں ٹائم سے پہلے ڈیلیور کر چکا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی انسٹالمنٹ چل رہی ہے. میں نے منصور کو ایک پلاٹ بیچا جس کی 3 سال کی انسٹالمنٹ ہے, بٹ میں نے اس کو ڈیلیور کر دیا 2 سال کے اندر. اٹ مینس کہ وہ انسٹالمنٹ چلا رہا ہے بٹ اس کو اس کے پلاٹ کی پوزیشن مل گئی ہے. سو میرا ماڈل ہی سارا کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے انہی چیزوں پہ کہ لینڈ کی اونرشپ 100% ہونی چاہیے, اپروول 100% آپ کے پاس پروجیکٹ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد جتنا آپ کے پاس سیلیبل ایریا ہے جو آپ بیچ سکتے ہیں قانوناً اور جو آپ کو الاؤ کرتا ہے ریگولیٹر, اس سے 1 انچ بھی زیادہ نہ. ایک منٹ ادھر رک جائیں, یہاں پہ ایک اور پرابلم آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے ساتھ اکثر آتی ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور ہاؤسنگ سوسائٹی, لیکن جنرل ایک پرسیپشن یہ ہے, بیچ میں پارک کا ایریا چھوڑا ہوا تھا, مسجد کا ایریا چھوڑا ہوا تھا, مین نقشے میں تو دکھا دیا, لوگوں نے خرید بھی لیا, کسی نے مسجد کی وجہ سے لے لیا, کسی نے پارک کی وجہ سے لے لیا. بعد میں پلاٹ کا وہ جو سوسائٹی کا اونر تھا اس کا موڈ چینج ہوا, اس نے اس کی بھی پلاٹنگ کر کے بیچ دی. کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ریگولیٹر ہو, اسٹرانگ ریگولیٹر جس کے پاس کنٹرولز ہوں. آئی ایگری, اٹس ناٹ اوور دیئر. نہیں میں آپ کو بتا دوں, ریگولیٹر نہیں ہے نا اس میں. نہیں ہے, لیکن دیکھیں جو اچھے ڈیولپرز ہیں, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو میپ کے اندر 10 سال پہلے تھا آج بھی وہاں پہ پلاٹ, وہاں پہ امیونٹیز ساری انٹیکٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جب آپ اپروول لے لیتے ہیں اور جب آپ کی ڈیولپمنٹ ٹائم پہ ہوتی ہے, جب ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پارک آپ کہیں موو ہی نہیں کر سکتے. موسٹلی جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسی پریکٹسز ہیں تو اس وجہ سے اس مارکیٹ کے اندر بدنامی ہو رہی ہے. جو اچھا ڈیولپر ہے وہ بیسیکلی کمپیٹ جو ہے وہ مارکیٹ ان پلیئر سے کر رہا ہے جو انلیگل یا ان اتھورائز چیزیں کر رہے ہیں, بیکاز ان کے پاس ایک بہت بڑا روم ہے. لائک جہاں پہ پارک تھا فار ایگزامپل, جس طرح آپ نے ایگزامپل دی, وہاں پہ اس نے کمرشل کارڈ دیا تو اس کو تو پیسہ آ رہا ہے, اس میں سے ایک سرٹن اماؤنٹ وہ رائٹ لیفٹ کر دیتا ہے, تو اس سے ان کی ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. میرے پاس جتنا سیلیبل ہے
میں نے اسی کے اندر اپنی فیزیبلٹی اور جو ROI بنی ہوئی ہے میری اس کو میں نے. سر میں دوبارہ یہ پوچھ رہا ہوں, میں اتحاد ٹاؤن, چلے میں آپ کے نام لے کے, میں آنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بیکاز یو آر فورسنگ می تو آئی ایم گوئنگ ٹو آسک اٹ ڈائریکٹلی اباؤٹ اتحاد ٹاؤن. یو ڈیسائڈ ونس ڈے, آپ کا ایک پارک تھا اور آپ کے شجاع اللہ خان صاحب کے دل میں جو ہے نا وہ لالچ آ گیا, انہوں نے کہا یار ذرا 4 پیسے اور بنائے جائیں تو اسی پارک کی پلاٹنگ کر دی جائے. کون روکا جا سکتا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے روکا جا سکتا ہے. کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, جو میپ ہے نا وہ انٹیکٹ ہے, وہ اپرووڈ ہے, اس میں صرف آپ 10% اپروو بائی اتھارٹی LDA. ان کے لاہور کیس میں LDA, MDA, ملتان میں FDA. وہ میپ جو ہے وہ اتھارٹی کے پاس پڑا ہوا ہے. ٹھیک, اس اتھارٹی نے اس میپ کے جتنا بھی لے آؤٹ ہے وہ اس نے اپروو کر دیا آپ کو. اب جب آپ چینج کریں گے تو اس کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہے. اچھا, ایلیگلی آپ کچھ کر لیں, اس پہ آپ کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے, ہونا چاہیے, آپ کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے, ہونا چاہیے, آپ کو فائن بھی کیا جا رہا ہے, اور آپ کو اس ایریا کو انٹیکٹ رکھنے کی رسپانسبلٹی بھی اتھارٹی کی ہے, بیکاز وہ پارک جو ہے اس کی لینڈ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اتھارٹی کے نام پہ. سو وہ جو لینڈ ہے وہ اتھارٹی کی اونرشپ میں آ گئی ہے. اب آپ اتھارٹی کی اونرشپ میں کوئی سیلیبل چیز نہیں بنا سکتے. سو دیکھیں پروسیجر یا پروسیسز یا بائی لاس تو ہر چیز کے اویلیبل ہیں. آن گراؤنڈ کتنا امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اتھارٹی ٹو اتھارٹی. مے بی لاہور میں بہت زیادہ امپلیمنٹ ہو رہا ہو, مے بی کسی اور شہر میں نہ رہا ہو. میں بحریہ ٹاؤن کی ایک ایگزامپل یہاں پہ نام لے کے کوٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ریسنٹ انسیڈنٹ ایک ان کا ہوا, بیٹھے بٹھائے ہزاروں کی تعداد میں, مطلب جس میں میرے اپنے کئی جاننے والے تھے, سوسائٹی کی لائٹ ہی بند ہو گئی. اینڈ ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ ایچ ادر کہ یار ہم تو بلز بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وائی شوڈ پیپل انویسٹ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز جب اس قسم کے, اچھا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, ایشو پولیٹیکل ہے. ملک ریاض کا ایشو بیسکلی پولیٹیکل ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو سے زیادہ, فائنینشیل سے زیادہ پولیٹیکل ہے. وائی ڈو دا ریزیڈنٹس دے ہیو ٹو سفر؟ بیسکلی دیکھیں ریزیڈنٹس جو ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. منصور بھائی آپ یہ دیکھیں کہ نہیں میری گل سنو, جسٹ 1 منٹ دو. شجاع بھائی کب سے بنے ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن؟ میرے خیال میں 15-20 سال تو ہو گئے. 15-20 سال سے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. ون فائن مارننگ کلک کر کے کسی نے بٹن دبایا, چلو پتہ لائٹ بند, دوڑ جاؤ. یار میرا کیا قصور ہے؟ نہیں قصور کسی کا نہیں. دیکھیں قصور سسٹم کا, ٹو بی ویری آنیسٹ, جب تک آپ کریک ڈاؤن نہیں کریں گے, جب تک آپ چیزوں کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے. کیا اس سے پہلے دبئی میں فراڈز نہیں ہوتے تھے؟ چلیں مجھے بتائیں. لوگ بلڈنگز بناتے تھے اور اس کے بعد ڈیلیوری 5-5 سال ڈیلے نہیں ہوئے. سسٹم کے اندر فلاس تھے نا, انہوں نے کیا کیا, سسٹم بنایا, پروسیسز بنائے, امپلیمنٹ کر دیے, اور اس میں سسٹم جنریٹڈ سارے پروسیسز بنا لیے. آج کیوں کوئی فراڈ نہیں کرتا؟ آج کیوں ڈیولپر ٹائم سے پہلے ڈیلیور کرتے ہیں؟ بیکاز ایسکرو اکاؤنٹس ہیں, سارے پیسے اسی میں آنے, اسی پیسے سے صرف وینڈرز کو ہی پیسے جا سکتے ہیں. آپ کی سوسائٹی کی لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, اگر ہماری وائلیشن ہو, اگر ہمارے بلز نہ جمع ہو رہے ہوں. دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ میرا جو یوزر ہے اس نے لیسکو سے اپنا میٹر اپروو کروایا ہوا ہے, اس کی بلنگ انڈیویجول ہے. بحریہ کا ریزیڈنٹ جو ہے وہ لیسکو کا کنزیومر نہیں ہے, بحریہ کا کنزیومر. دیکھیں وہ بہریہ والے جواب دیں گے آپ کو, میں آپ کو اپنا پتا تھا انوسار ہے سر, مینوں کی پتا معصوم نہیں ہو. جنہاں دے نام دے اینڈ تے خان آ رہے ہوندے معصوم نہیں ہوندے. اے بھی ٹھیک ہے سر, وہ تو تواڈے نام دے پیچھے بھی آ میرے نہیں آندا نا, یہی تو میں کہہ رہا. اچھا تے منصور علی خان کس طرح نہیں ہے معصوم سے میں معصوم صرف وسیم بدامی ہے جو معصوم سوال پوچھتا ہے. نہیں دیکھیں ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں دے آر بیسیکلی کسٹمر آف لیسکو, اور وہ انڈیویجولز ہیں. نہ ہم ان کی کلیکشن کرتے ہیں بل کی, نہ ہم کلیکٹ کر کے لیسکو کو دیتے ہیں. تو ہر بندے کو انڈیویجول بل آتا ہے, وہ رسپانسبل ہے, وہ بل 100% پے کرے گا تو وہ اس کو لائٹ ملے گی, جس طرح آپ کو DHA میں اور باقی سوسائٹیز میں ملتی ہے. تو سیم ایک پروسیجر ہے جو کہ فالو کیا جاتا ہے. اچھا DHA اس کا نظام بہتر ہے یا نہیں ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں اگر ماڈرن لائنس پہ بنی ہوئی ہے, اچھی اس کے اندر میں کہوں گا کہ امیونٹیز ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ مجھے اچھی لگتی ہے کہ آپ کا پلاٹ انٹیکٹ ہے, اگلے 10 سال 20 سال تک اگر نہیں آتے پلاٹ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ٹھیک. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں انہی کو دیکھ کے اچھے ڈیولپرز نے اپنی سوسائٹیز کے اندر امپلیمنٹ کی. اچھا لاہور میں چونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کبھی کبھار فیل ہوتا ہے کہ لاہور جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے ایک جگہ جا کے بارڈر آ گیا, ختم ہو گیا کہ ہے کوئی ڈیولپمنٹ کے اور بھی کوئی اپرچونیٹیز یہاں پہ موجود ہیں یا اٹس اوور ناؤ؟ اب آپ بیسکلی یو ہیو ٹو گو آن دا ادر سائڈ. دیکھیں بات یہ ہے, اسلام آباد پنڈی جو تھا نا اسی بیس پہ بنا تھا کہ نیا
سٹی نیو سٹی انہوں نے بلڈ کیا تھا اسلام آباد کو. لاہور کے اندر انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے, ریموٹ سے کوئی 4% سے پلس کی مائگریشن ہوئی ہے, قصور, شیخوپورہ, ادھر سے آلریڈی 1.2 پر اینم آپ کی گروتھ ہے, ٹھیک ہے. تو اتنا انفراسٹرکچر پہ بوجھ پڑ گیا کہ اگر آج ایم ایم عالم کے اوپر آپ ہائی رائز بنائیں نا تو آپ کا سیوریج سارا کا سارا چوک کر سکتا ہے, بیکاز کیا ہے کہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے, انفراسٹرکچر آپ کا پرانا ہے. سو دیکھیں جتنا آپ شہر پھیلاتے جائیں گے آپ کی جو بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ ہائی رائز. یہ آپ نے ابھی بھی اس کے بعد اچھا کیا آپ نے. آئی وانٹ ٹو آسک دس بیکاز میں خود بھی کراچی میں بھی رہا ہوں, وہاں پہ تو ہائی رائز کا بہت کنسیپٹ ہے. وائی ناٹ ان لاہور؟ یہاں پہ کیا ایشو؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ہمارا جو ماڈل ہے یہاں پہ لاہور کے, اسپیشلی میں لاہور کی بات کرتا ہوں, آپ ہائی رائز کی نا ہائٹ کے اوپر آپ پروفٹیبلٹی نکالتے ہیں. دا مور یو ہیو سیلیبل دا مور یو کین گیٹ دا ریونیوز. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو ہائٹ کی ریسٹرکشن ہے نا وہ ٹھوکر تک کی ریسٹرکشن ہے سول ایویشن کی, کہ آپ تھوڑا سا اس کو آسان الفاظ میں پلیز پلیز. ہر پلاٹ کے نا ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو اس کے اندر سیلیبل ایریا کی پرمیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں ایم ایم عالم پہ ہوں تو میں میکسیمم 180 فیٹ تک ہائٹ اچیو کر سکتا ہوں. ٹاکنگ اباؤٹ ہائٹ بیسکلی. اوکے. اچھا 180 کے بعد مجھے سول ایویشن سے اپروول لینی پڑے گی. ٹھیک. اگر میں باقی نیبرل جتنے بھی ہمارے کنٹریز کے ساتھ جتنے بھی ہیں ان کے اگر ہائی رائز کی فلاسفی دیکھوں یا ان کے میکنزم یا ان کے بائی لاز دیکھوں تو وہ بیسیکلی رن وے کے رائٹ اینڈ لیفٹ 2 کلومیٹر کے بعد بھی ہائی رائز ان لمیٹڈ تک جا سکتے ہیں. سی بی ڈی میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ان لمیٹڈ ہائٹ 400 تک ملتی ہے. اچھا جب آپ پلاٹ مہنگا خریدیں گے تو آپ نے جتنا میکسیمم سیلیبل نکالنا ہے اتنا آپ کے پروڈکٹ کی پرائس کم ہوگی. ٹھیک. جب آپ کے مین اچھے ایریاز میں جہاں پہ لینڈ کی پرائز مہنگی ہو گئی ہے وہاں پہ میں فرض کریں ایم ایم عالم پہ 1 کنال کا گھر افورڈ نہیں کر سکتا اور مجھے ایم ایم عالم کی ویسینٹی یا گلبرگ کی ویسینٹی میں رہنا ہے تو میں ہائی رائز پہ ہی جاؤں گا بیکاز وہ پروڈکٹ تھوڑا سا سستا مجھے پڑ جائے گا. اب وہاں پہ کیا ہے کہ جب میں نے وہاں پہ ریسٹرکشن ہائٹ پہ دے دی تو ہوا کیا کہ میرا پروڈکٹ کی پرائس پلاٹ کے آلموسٹ برابر ہو گئی, گھر کے برابر. بہت ایکسپینسو پڑ گیا. سیلیبل کموڈٹی نہیں رہتی. ایگزیکٹلی. تو ہوا یہ ہے کہ ہماری جو یہ ٹوٹل میکنزم ہے نا اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا پڑے. لیکن ہائی رائزز گلبرگ میں تو کافی بن رہی ہیں لیکن اس کی پرائس دیکھیں. ہاں اس کی پرائس آلموسٹ آپ کے 10 مرلے کے گھر سے مہنگی ہے. ٹھیک. اب جہاں پہ کراچی میں کیوں ہائی رائز زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں بیکاز لینڈ کی کاسٹ بہت مہنگی ہو گئی. یہ تو ایک ٹیکنیکل فلو ہے نا. پھر نہیں اس میں دو چیزیں ہیں نا. دیکھیں اگر آپ مجھے جہاز تو کراچی میں بھی اڑتا ہے, جہاز لاہور میں بھی اڑتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ لاہور کے اندر وہ ٹرینڈ اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے بائی لاز کو ریوزٹ نہیں کیے. ہمارے ہائی رائز کے اندر آج بھی شاید ہائٹ کے اوپر 99% لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوگی. بیکاز دیکھیں میں نے ایم ایم عالم پہ 50 کروڑ روپے کنال کے حساب سے 40 کروڑ روپے کنال کے حساب سے ایک پلاٹ خرید لیا اور مجھے ہائٹ صرف 12 سٹوریز کی مل جاتی ہے. تو میں کتنے کوئی پلاٹس اس میں سے اپارٹمنٹس نکال لوں گا یا کتنے کمرشل نکال لوں گا یا کتنے آفیسز نکال لوں گا. نہیں تو پھر یہ فلا تو بیسکلی اپروولس کا ہوا نا. اپروولس کا بھی ہوا, میکنزمس کے اندر بھی پرابلم ہے. پھر یہاں پہ ابھی بھی لینڈ سستی ہے. اب میں فیز 2 میں اگر جاتا ہوں تو لینڈ سستی ہے لاہور. ہاں مطلب دیکھیں نا اگر آپ لاہور ڈی ایچ اے سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو 1 کروڑ 75 لاکھ کا 5 مرلے کا بلڈ ہاؤس مل جائے تو میں نے کیوں اپارٹمنٹ میں جانا ہے. تو پرابلم یہ کہ جب تک لینڈ, اب کراچی میں لینڈ کی کاسٹ مہنگی ہے, وہاں پہ 1 کنال کا گھر میرے خیال میں 45 کروڑ کا ہے, تو اوبویسلی لوگ کہتے ہیں یار یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے, میں چلتا ہوں میں اپارٹمنٹ لے لیتا ہوں 2 بیڈ 3 بیڈ. اور ڈی ایچ اے میں اپارٹمنٹ کافی نسبتاً کافی سستا مل جاتا ہے آپ کو, کروڑ کے اندر بھی مل جاتا ہے. ہاں اس طرح بھی ہیں کہ جو 15,000 روپے پر اسکوائر فیٹ بھی مل رہے ہیں. سو وہ ڈپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کی رینج پہ کہ آپ کس سیگمنٹ کے لیے بنا رہے ہیں, آپ کی کوالٹی کے. تو یہاں پہ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم ایک 10 سال کا قریب 5 سے 10 سال کے قریب جا کے ہائی رائز کے اوپر لوگوں کا فوکس بڑھے گا. اچھا. تو اسی لیے کیونکہ اب یہاں پہ سراؤنڈنگ میں آپ کے پاس ابھی بھی لینڈ ہے جو کہ آپ 40-50. میں ریسنٹلی ابھی ایک چیز دیکھ رہا تھا, 1-2 دن پہلے کی بات ہے, کہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک نئی سروسز کا آغاز کیا ہے کہ جن لوگوں کے پلاٹس کے اوپر قبضے وغیرہ ہیں اس کو ویکیٹ کیا جائے, اینڈ ویری کوئکلی ان دا فرسٹ 48 آورس 1000+. دیٹ از کوائٹ سرپرائز. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میری اپنی ایک خاندانی پراپرٹی ہے جس کا کیس کو پچھلے 25 سال سے چل رہا ہے, بٹ خیر میں نے تو گیو اپ ہی کر دیا. آئی ایم ناٹ ایون کنسیڈرنگ. دوبارہ سے آپ اسی میں رجسٹر کریں اس کیس کو. اور نہیں چھوڑیں رہے, میں گورنمنٹ سے کوئی مجھے ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, میں ان سے ایکسپیکٹ ہی کچھ نہیں کرتا. لیکن
عام طور پہ یہ بتائیے کہ گورنمنٹس کے حوالے سے اب یہ ذرا تھوڑا پولیٹیکلی لوڈیڈ کویشچن ہے, آئی ڈونٹ نو ویدر یو ول بی کمفرٹیبل آنسرنگ دس اور ناٹ. خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ کتنے تھے, 50 لاکھ گھر تھے میرے خیال میں, انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے. تو ایک وہ دور بھی ہم نے دیکھا اور ایک یہ دور بھی دیکھا ہے. وچ از مور کمفرٹیبل فار یو, وچ از بیٹر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہمیشہ نا مارکیٹ کے اندر جب آپ کی اوور آل مارکیٹ کے اندر پازیٹیوٹی ہو, جب اسٹیبلٹی ہو, جب آپ کے روپی اسٹیبل ہو, تو ریئل اسٹیٹ گرو کرتا ہے. ٹھیک, 23% اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بینک آپ کو دے رہا ہو نا, تو ریئل اسٹیٹ اس وقت گرو نہیں کرتا بلکہ الٹا نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو دیکھیں پچھلے 2 سال تو ہم نے یہ آبزرو کیا کہ سب سے بڑا کمپٹیشن ہمارا بینک تھا, کہ لوگ ریئل اسٹیٹ کی بجائے بینک میں فکس انویسٹمنٹ سیونگ میں ڈال دیتے. جب وہ سیٹل ہوا, اب آلموسٹ وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا, اس کے بعد سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس تھا کہ جو یہاں کا سینٹیمنٹ ہے وہ کیسے پازیٹیو ہو سکتا ہے. ٹھیک, پچھلے کوئی آلموسٹ 6 مہینے سے ہم نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, اگر ہم کمپیئر اس ٹینیور کو کروں تو آبویسلی وہ تو میرے خیال میں آئیڈیل سینیریو تھا اس ٹائم. کون سے والا؟ جو خان صاحب والا ٹائم میں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت شاید IMF کے ساتھ یا ٹیکسز کے اوپر, یہی ساری چیزوں کے اوپر پرابلمس نہیں تھے, اور لوگوں نے اپنے بلیک کو وائٹ بھی کیا. اچھا, اس کا ایک نقصان ہوا, جو پراپرٹی اپریشیٹ ہونی تھی 5 سالوں میں وہ 6 مہینے میں اپریشیٹ کر گئی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. میں نے بڈ کی ایک پلاٹ کے اوپر کہ جی 1 کنال کا یہاں پہ کمرشل CDA میں پلاٹ ہے, میں نے اپنی فیزیبلٹی میں اس کو 25 کروڑ روپے پر مرلہ ڈالا کہ یار 25 کروڑ تک میں اگر اس کے بڈ میں جاتا ہوں تو مجھے اس کا ریٹرن 2x مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بندہ میرے آبویسلی کمپٹیشن میں بیٹھا ہے جس نے اس پہ بڈ کی اور اس کے پاس بلیک ہے, تو اس نے 50 کی بھی بڈ کر دی. کیا ہوا کہ وہ جو 25 والی چیز تھی جس میں 2x وائٹ کرنے کی خاطر, ایگزیکٹلی, تو اس سے ایک نیگیٹو کیا ہوا کہ جو 2 سال اس کے بعد جو تھا وہ ریئل اسٹیٹ آپ کا بالکل سٹک ہو گیا, اس میں کوئی اپریسیشن نہیں آئی. اس کا مقصد یہ اپریسیشن نہیں تھا, اس کا مقصد صرف وائٹ کرنا تھا. تو دیکھیں پھر ہر گورنمنٹ کے اپنے گولز یا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ جو اچیو کرتے ہیں. میرا اس وقت ایز اے پروفیشنل, ریئل اسٹیٹ پروفیشنل, میں کہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آج بھی بہت پوٹینشیل ہے. بیکاز پچھلے 3 سال میں جو چیزیں ہونی تھیں, ٹیکسز کے اوپر ریلیف مل گیا, FED ختم ہو گیا, 236K 236C میں ریلیکسیشن مل گئی, آپ کا انٹرسٹ ریٹ 23-24% سے سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا. ادھر رک جائے گا ایک منٹ. آپ نے بینک کے حوالے سے کہا کہ وہ آپ کا کمپیٹیٹر ہے. آپ کا ایک اور بہت بڑا کمپیٹیٹر ہے, دیٹ از دا اسٹاک مارکیٹ. نہیں ہے, اسٹاک مارکیٹ 160 کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وائی ناٹ انویسٹ اوور دیئر؟ دیکھیں بات سنیں, اب منصور صاحب آپ ایک چیز دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں کتنے لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر, 1,30,000 1,40,000. ٹھیک ہے. اور ریئل اسٹیٹ کے اندر ہزاروں میں ہیں لوگ. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے نا, یہاں پہ اگر میں نے پلیئر بننا بھی ہے تو مجھے جیب سے کم از کم 50-55 لاکھ روپے تو نکالنا پڑے گا. ضروری تو نہیں, وہاں میں 2 لاکھ روپے کے ساتھ بھی انویسٹ کر سکتا ہوں. کس نے کہا آپ کو؟ میں اتحاد کے اندر 20% ڈاؤن پیمنٹ پہ پلاٹ دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک, جس کا پوزیشن آپ کو 1.5-2 سال میں مل جاتی ہے. 20% کا منیمم پروڈکٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ 20% 10 لاکھ روپے بھی ہے. اچھا, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اچھا پھر میں آ جائیں اسی پہ, میں اسی پہ لیٹس سے 10 لاکھ کی والی جو بات ہے نا, اس پہ آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کنزیومر تو نہیں, انویسٹر کہنا چاہیے, انویسٹر ہے وہ 10 لاکھ روپے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرتا ہے, اب اس نے آپ کو منتھلی پیمنٹ کرنا انسٹالمنٹ کرنی 1%. ہاؤ کین یو پریڈکٹ اور واٹ ڈو یو فور سی کہ اس کو ریٹرنس کیا ملیں گے؟ اچھا, میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. ریئل اسٹیٹ کے اندر نا پچھلے 2 سالوں کے اندر تو بڑے برے حالات تھے, بٹ اگر آج میں اپنے پروڈکٹس کو دیکھتا ہوں نا, میرے خیال میں 70 لاکھ روپے ود ان 3 months. ابھی ہم پائن ایونیو کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اتحاد پائن ایونیو از اے اسٹرکچر روڈ جو کہ لاہور میں چھتری چوک سے جا رہا ہے اور وہ فیروز پور روڈ کو کنیکٹ کر رہا ہے. اچھا, اس پہ یہ ایک لنک روڈ بن رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ 150 فیٹ کا پائن ایونیو روڈ ہے جو اتحاد کے اندر آلموسٹ کوئی 4 کلومیٹر کا جو اسٹریچ ہے وہ اتحاد کے اندر سے گزر رہا ہے, دونوں اتحاد ٹاؤن فیز 3 میں بھی, اتحاد ٹاؤن فیز 2 میں بھی. اچھا, اس کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ آج جن لوگوں نے 2 مہینے پہلے ہم سے جو وہ پلاٹ لیے تھے, آج وہ 60 سے 70 لاکھ روپے اس کے اوپر اپنا پروفٹ کلیم کر رہے ہیں. اچھا, بیکاز وہاں پہ مارکیٹ اسٹیبلش ہو گئی. یہاں صاحب دھیان رکھیے, کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دیجیے گا, لوگوں نے ٹریس کر لینا ہے اس کو. نہیں, میرے خیال میں تو ایسا ویسا کلیم نہ دے دیجیے. آپ آن گراؤنڈ آپ کی ٹیم ہے, آپ جا کے چیک کر لیں. اچھا, دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو کہ آج میں بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں. میں نے اتحاد ٹاؤن فیز 1 میں پلاٹ دیا, میں نے دیا تھا 55 لاکھ کا, آج وہی پلاٹ 1 کروڑ 30 لاکھ کا بک رہا ہے.
اچھا یہاں پہ میں نے کمرشل یہاں پہ دیا تھا تقریباً 30 لاکھ روپے 35 لاکھ روپے مرلہ. آج وہی پلاٹ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مرلہ بک رہا ہے. دیکھیں میرے پروڈکٹ میں اپریسیشن ہے. میں نے فیز 2 کے اندر میں نے جیسے بتایا 38 لاکھ روپیز کا 5 مرلہ پلاٹ دیا تھا, آج وہ 60 لاکھ کا ہے. سو میں تو کلیم نہیں کر رہا, میں تو آج ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 کیوں. اتحاد ٹاؤن کے اندر مین ریزن کیا ہے, جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا ریزن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ 2 نمبری ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ میں. ایکچوئل میں جب اس طرح کی مارکیٹ ہو اس میں آپ صرف 1 نمبری کریں نا اور جینوئن چیزیں کریں تو آپ کو آٹومیٹکلی میں تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے نا, اس کے اوپر تو کچھ اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے کہ اگر آپ لوگ ایکچولی ٹائم کے اوپر ڈلیور نہیں کرتے, پلاٹ ڈلیور نہیں کرتے, تو ایکچولی پینلٹیز آپ لوگوں کو ہونی چاہیے. دیکھیں 5 سال آئی نو فرینڈ آف مائن, اس نے ایک ادھر ہی موٹر وے کے پاس انویسٹ کیا ہوا تھا. تقریباً 4 سال کے بعد وہ اس کی قسطیں بھی دیتا رہا, سب کچھ. 4 سال کے بعد بھی جب وہ وہاں پہ گیا تو پلاٹ ہی نہیں تھا وہاں. سر میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں, آپ کسی بھی ریئل اسٹیٹ کا کوئی بھی ایڈ لگتا ہے نا, اس کے نیچے کمنٹس پڑھ لیا کریں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا فراڈ ہوا ہے. وہ کلائنٹس اپنے کمنٹس میں لکھ دیتے ہیں. نارملی ادھر بھی لکھا جائے گا. ہاں لکھا ہے. میں کلیم کیا کرتا ہوں, اب سنیں میں کلیم کیا کرتا ہوں. میرا کلیم یہ ہے کہ میرا اس وقت نا 13,000+ کسٹمر ہے. جن لوگوں نے 100% پے کیا ہے نا, ان میں سے ایک بھی ایسا کلائنٹ نہیں ہے جس کو ان کا پلاٹ نہ ملا. میں نے اگلا پوڈ کاسٹ سر میں کہہ رہا ہوں چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو, آپ آن لائن چیک کریں. نہیں میں اپنی ٹیم کی ڈیوٹی لگاؤں, اس پوڈ کاسٹ کے نیچے سارے کامنٹس کو جو ہے 100% کریں. اس کی مین ریزن کیا ہے, دیکھیں میں نے کسی بندے کے پیسے لے کے, یہ ان کی امانت ہے میرے پاس, اور میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنا. اور اس کی یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بزنس ماڈل کیوں ایسے بن گیا کہ جب میں یہ چیزیں کرتا ہوں, بائی لاز فالو کرتا ہوں, لوگوں کو ڈیلیوری ٹائم سے پہلے دیتا ہوں, میں جب اگلا پروڈکٹ لانچ کرتا ہوں نا تو ود ان 15 days میرا سارا پروڈکٹ بک جاتا ہے. تو یہ میرے لیے جو کہ میں نے 2 سال میں بیچنا ہے وہ 15 دن میں اگر بک جائے تو اینڈ آف دا ڈے میری ROI بہتر ہوگی. ایک آپ نے یہ جو پروڈکٹ خریدنے کی بات کی, میں ریسنٹلی ایک اور مارکیٹ سے آبزرویشن میں نے دیکھی ہے کہ فورن انویسٹر اب نکل گیا ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اب زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں میں اگر کمپیئر کروں آج سے 6-8 مہینے پہلے, بلکہ سال پہلے, اور پچھلے میں نے 3 مہینوں میں 2 سعودیہ میں بھی اور UK میں بھی روڈ شوز کیے ہیں, سر 90% ریکور ہو گیا کام. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہماری روپی جو تھا نا وہ بیسکلی اسٹیبل نہیں تھا. اب تو ہو گیا. یہی تو ریزن ہے. دوسرا, جب انٹرسٹ ریٹ ڈراپ ہوا نا تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سیونگ میں جو پیسے پڑے تھے اب پراپرٹی میں ڈال دیتے. اوورسیز کا بھی یہی حال تھا. اوورسیز کا تو میں نے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں نے اس میں تو ایک اور کہانی بھی سنی تھی کہ جی وہ اب ہم تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک خان صاحب نہیں آتے. وہ ٹائم تھا 1.5 سال ہمیں اس چیز کی اتر گیا 100%. دیکھیں اس وقت جو لاسٹ UK کا میں نے روڈ شو کیا تھا اس میں سب سے اچھی چیز کیا تھی, اصل میں جو ہائپ ہوتی ہے نا, کسٹمر اس کے اندر سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور وہ اس ہائپ کے اندر بائنگ کرتا ہے. ہم لوگ منصور صاحب آپ نے یہ سوٹ خریدا ہوگا نا تو آپ نے 10 جگہ پہ اس کو چیک کیا ہوگا, اس کے بٹن, اس کا فیبرک, اس کی کٹنگ, اس کی ہر چیز. شرٹ بھی خریدتے ہوئے شرٹ 5-10 ہزار کی ہو, آپ کی شاید مہنگی ہو, خدا. اچھا میں ویسے کہہ رہا ہوں. لیکن جب آپ کروڑ روپے کی چیز خرید رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ آپ ڈیو ڈیلیجنس ہی نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں, وہ میرے دوست نے خریدا ہے, اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے, ورڈ آف ماؤتھ پہ. اب جب آپ کروڑ روپے کی چیز اور اپنی پوری زندگی کی سیونگ کے اوپر ایک پروڈکٹ لے رہے ہیں اور اس کا نہ آپ اس کی اتھارٹی سے چیک کریں کہ خان صاحب بندے کی بھی تو کیپیبلٹی لمیٹیشنس بھی تو ہے نا, بیچارہ کتنا کو چیک کرے وہ. اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ شرٹ لیتے ہوئے کیوں چیک کرتے ہیں؟ یہاں پہ بیچارے لوگ اپنے وہ گھر پہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں, ان کو اس کے بارے میں نہیں صحیح طرح پتہ لگتا کہ پرابلم ہے نا. جو چیز کرنے والی ہے وہ کرتے نہیں ہے, جو چیز نہیں کرنے والی. دیکھیں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سیونگ یا جب آپ اپنی انویسٹمنٹ کہیں کر رہے ہیں تو اس کا بیسک رول تو یہ ہے کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ اس ڈیولپر کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, ڈیلیور کیا پہلے اس سے پہلے کوئی پروڈکٹ, کیا اس کے پاس اپروول بھی ہے, ویب سائٹ پہ چیک کرنے میں کتنا ٹائم. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں نا, ہمارے شعبے میں آ جائیں, میڈیا میں آ جائیں, اس کو جب ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا تو اس کے اسٹیک ہولڈرز یہی کہتے ہیں کہ جی لیٹ اس ڈو اٹ آور سیلفز. ٹھیک ہے. ہیو یو ایور thought about doing it yourself? I mean all the developers, all the real estate stakeholders. سر میں کسی اور کو تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا نا اس وقت, میں تو اپنے اتحاد ٹاؤن کو جہاں پہ 8 پروجیکٹ ہم نے ڈیلیور کیے ہیں یا ہم نے لانچ کیے ہیں, میں اس کی آپ کو 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی اتھارٹی سے چیک کریں. لینڈ کی الحمدللہ ہمارے پاس اونرشپ ہے, اپروول 100% ہمارے پاس اپروول ہے.
اس کے بعد سیلنگ, جتنے پروڈکٹ کے اندر ہمارے پاس سیلیبل ہوگا اتنے ہی میں سیل کروں گا. نمبر 4, جو چیز میں نے آپ سے کمٹ کی ہے کہ میں نے 3 سال میں دینا ہے, اس سے 1.5 سال پہلے میں ڈیلیور کروں گا. تو دیکھیں میں اپنی گارنٹی دے سکتا ہوں, نہ میں اتھارٹی ہوں نہ میرے پاس کوئی پاور ہے. بٹ یو ڈو ناٹ ہیو اینی پرابلم اف یو آر brought under a regulator. 110% because you don't have an issue with that. سر میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایسی پالیسیز ہوں کہ دیکھیں جب میرا کمپٹیشن بھی وہ چیزیں فالو کرے گا. جب میں 50% میری لینڈ کی ویسٹیج ہوتی ہے, جب میں اپروول میں جاتا ہوں 50% میری لینڈ, ایک تھم رول ہے کہ جی 50% ویسٹ ہو جاتی ہے, جس میں روڈز, پارک, گریو یارڈ, مسجد ہیں, یہ ساری چیزیں, اوور ہیڈ ٹینک, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک. میرا ایک کمپٹیشن ہے جس کے پاس یہ رولز وہ اپلائی نہیں کر رہا, تو اس کے پاس دیکھیں نا مارجن کتنا بڑا ہے, اور اس مارجن میں وہ پروڈکٹ کی پرائز پہ میرے ساتھ کمپیٹ سو یو بلیو کہ اگر ایکچولی ایک طریقہ کار ڈسپلن بنا لیا جائے تو اس پہ جو اصل جو نیٹ اینڈ کلین کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اس چیز کا منصور بھائی, میں ایک دفعہ نا ہم لوگوں نے ایک ریسرچ کی تھی, بڑے ہم نے اپنے لیول پہ کی تھی, 80% پیسہ انلیگل اور ان اپرووڈ سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. تو سر یہ جا کے پولیٹیشینس کو کہیں نا سر, میں وہ کرتے نہیں ہیں اس کے اوپر, وائی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی آواز آپ کے چینل کے تھرو, کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سر, میں آپ کی چینل کے تھرو دیکھیں میں ایز اے پروفیشنل اپنی انڈسٹری کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. میں وہاں پہ ہمارے عباد کے پلیٹ فارم پہ بڑی میٹنگز ہوئی ہیں. واٹ از عباد؟ عباد یہ ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز, ٹھیک ہے, تقریباً 1000+ ڈیولپر ہیں اس ایسوسیشن کے اندر. ہم نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ یہی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یار اوور سیلنگ کو روکنے کا کیا کیا میکنزم ہو سکتا ہے, یہ ہم نے ادھر بتائے ہیں, تو اس پہ کام ہوا ہے نا. ہم نے ان کو بتایا کہ انلیگل اور ان اپرووڈ سوسائٹیز کی برانڈنگ بند کریں, ان کی مارکیٹنگ بند کریں, ان کی سوشل میڈیا کو بین کریں, ان پہ یہ چیزیں تب ہی ہوئی ہیں جب ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں. اینڈ دیکھیں جو چیز فیکٹ ہے وہ ہم نے جس لیول پہ ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی, ہر لیول پہ ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈیلرز کو رجسٹرڈ کریں, جتنے ڈیلر رجسٹر ہوں گے آپ کی جو انلیگل سوسائٹیز کے اندر دھندا ہے وہ بند ہو جائے گا. بیکاز اینڈ آف دا ڈے کون بیچتا ہے پروڈکٹ؟ ڈیلر ہی بیچتا ہے. جب ڈیلر رجسٹرڈ ہوگا اور وہ ان اپرووڈ سوسائٹی, یا ایک اندر کی بات تو بتائیں, یہ ڈیلر کو آپ لوگ پلاٹ آپ لوگ کیا کوئی مطلب وہ ہول سیل میں اس کو دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے سیل کرتے ہیں؟ نہیں منصور, اس میں نا وائی کی ناٹ کنزیومر ڈائریکٹلی کم ٹو ہارٹ ٹاؤن اینڈ بائی دا پروڈکٹ رادر دین گوئنگ ٹو پراپرٹی ڈیلر؟ دیکھیں میں آپ کو پھر اس کا نا دو, یہ ماڈل ہے سیلس ماڈل کہتے ہیں. اس میں 2 طریقے, ایک ڈائریکٹ سیلز ہوتی ہے, ایک انڈائریکٹ سیلز ہوتی ہے. ڈائریکٹ سیلز کون سی ہوتی ہے؟ جو کسٹمر آپ کے آفس آتا ہے اور آپ کی ڈائریکٹ ٹیم جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں ان سے پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے. میری ریچ ہوگی 100 بندوں تک, ٹھیک ہے. ایک ماڈل کے اندر انڈائریکٹ سیلز ہے. اچھا, انڈائریکٹ ماڈل کے اندر یونیلیور دیکھ لیں, ٹیلی کام کا کوئی اٹھا لیں, ہر جگہ پہ انڈائریکٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتھورائز کیا ہے کچھ لوگوں کو جو میرے بیہاف پہ اپنے اور میرے کلائنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ہم ایک کوٹا دے دیتے ہیں. وہ ریٹ کم ملتا ہے وہاں سے؟ نہیں, ان کو بیسیکلی اس سیلز کی ایک انسینٹیو ملتا ہے. اچھا, جو ڈائریکٹ والوں کو بھی ملتا ہے وہ اس میں سے کم کر دیتے ہیں. وہ اس میں سے آپ کا 10 لاکھ کا پلاٹ ہے, آپ نے ڈیلر کو دیا لاکھ روپے ایکسٹرا اس کو انسینٹیو دے دیا, انسینٹیو آپ نے دے دیا, وہ اس میں سے 50,000 چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ سکتے اتحاد کے دفتر سے لیں گے 10 کا ملے گا, اس سے لیں گے 9.5. آپ چلے جائیں ٹیلی کام میں چلے جائیں, سم بھی ایسی ہے, آپ چلے جائیں FMCG میں صابن خریدنا ہے آپ کو وہ وہاں. لیکن پرابلم اس میں پھر یہ ہوتی ہے, اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سیلز ماڈل. پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ریٹ گندا کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی پروڈکٹ کا ریٹ, دیکھیں میں ریٹ کے اوپر شاید یہ بھی ایبزاربیبل ہے, اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے کہ یار میں نے اچھا نیگوشیٹ کیا مجھے 2-3% ڈسکاؤنٹ مل گیا, میکسیمم یہ نا. پرابلم کیا ہے کہ جب ڈیلر کو ڈیولپر بہت بڑا انسینٹیو دیتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے یار میں نے بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر دینا ہے. اچھا, وہ دیکھیں پہلا ہاتھ یہ ہے کہ اتھارٹی چیک کرے, دوسرا ہے کہ ڈیلر چیک کرے کہ کس کا وہ جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے کیا. دیکھیں ایز اے مارکیٹ کے اندر آپ نے اگر اس کو 9 کا پلاٹ دیا نا, وہ جس دن اس کو کیش چاہیے ہوگا 8.5 کا بھی نکال دے گا, لیکن وہ دیکھیں نکال دے گا, اس نے اپنے جیب سے نہیں لگانے. اگر اس کے پاس پروڈکٹ اپرووڈ ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ جو ڈیولپر ہے اس کی ہر چیز, اس کی اپروول بائی لاز سارے فالو کر رہا ہے. 90% 99% ڈیلر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کا ٹریڈ کرتے. جہاں پہ ڈیلر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار جس ڈیولپر کا میں پلاٹس بیچ رہا ہوں یا انوینٹری بیچ رہا ہوں یہ اپرووڈ نہیں ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ وہاں پہ اپنا جو کمیشن ہوتا ہے وہ پاس آن کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک. اچھا, اب وہ لائبلٹی جو ہے ہوتا کیا ہے, یہ ون ٹائم کسٹمر ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ منصور نے اگر میرے سے لیا اور میں ان اپرووڈ سوسائٹی بیچ رہا ہوں جس نے ڈیلیور نہیں کرنا, منصور کبھی دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا. اور وہ 10 لوگوں کو کہے گا کہ یار
خان صاحب کے پاس جانا بھی نہیں ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائے گا اور آپ کی پراپر مارکیٹ کے اندر وہ کر دے گا. ٹھیک, بیڑا غرق کر دے گا. تو دیکھیں بیڑا غرق کرنے کے بعد وہ کیوں آپ کے پاس دوبارہ آئے گا؟ تو اسی لیے ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈیلرز رجسٹرڈ نہیں ہے. آپ مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ادھر بھی ریگولیٹر نہیں ہے. یہ ہوتا کس کا کام ہے؟ یہ ریگولیٹر کا کام ہے. آپ کا ریرا کیا کرتا ہے دبئی میں؟ وہ یہی ہے کہ جب تک آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں آپ پلاٹ بیچ ہی نہیں سکتے, آپ کسٹمر کو اتھارٹی دے ہی نہیں سکتے کہ آپ کے بیہاف پہ نیگوشیٹ کر لیں. سو پرابلم ہے سسٹم, پرابلم ہے پروسیسز, اور وہ پروسیسز کو اتنے زیادہ نہیں ہے, کوئی 50-60 پروسیسز پراپر اینڈ ٹو اینڈ بنا لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر لیں. اچھا آپ ان اپرووڈ سوسائٹی کیسے بیچیں گے؟ میں آپ سے ایگزامپل ہے, یا تو آپ بل بورڈس لگائیں گے, یا آپ ٹی وی پہ ایڈ چلائیں گے, یا سوشل میڈیا پہ اس کی مارکیٹنگ کریں گے. یہ 3 چیزیں ہیں بس. آپ ٹی وی پہ ایڈ تب تک نہیں چلا سکتے جب تک آپ کے پاس اپروول نہ ہو. یہ امپلیمنٹ کرنے میں کتنا ٹائم ہے؟ 2 منٹ لگتے ہیں. بل بورڈس تب تک نہیں لگے گا, پی ایچ اے اس کو لگانے نہیں دے گا جب تک اس کے پاس اپروول نہ ہو. 2 منٹ کا کام ہے. ڈیجیٹل کے اوپر آپ نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ یار کوئی بھی ایسی سوسائٹی جو مارکیٹنگ کر رہی ہو اس کو دیکھیں اور مجھے بتائیں, اور میں جا کے اس کے آفس کو سیل کر دوں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ کا کام. جب میں نے بائی لاس فالو کیا, جب میں چیزوں کو اپنے ڈیفائنڈ پروسیسز کو فالو کر رہا ہوں, اسٹرکٹلی فالو کر رہا ہوں, شاید اوور فالو کر رہا ہوں, تو میرے لیے تو اینڈ یوزر کے اسٹیک. اچھا چلیں میں آپ سے ایک ایگزامپل ہے, میں آپ کو 2 گاڑیاں دیتا ہوں, آپ کے پاس فارچونر میں دونوں کھڑی کر دیتا ہوں. ایک میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ چوری کی ہے, ٹیمپرڈ ہے, چلے چوری کی بھی نہیں, ٹیمپرڈ ہے, اور ایک آپ کی بالکل جینون ہے. ایک کی قیمت کروڑ روپے, ایک کی قیمت 60 لاکھ ہے. آپ کون سی لیں گے؟ اوبویسلی جو پراپر کاغذات کے ساتھ ہوگی. 100%. تو یہ ہمارے اینڈ یوزر پہ کیوں نہیں فالو ہوتا؟ تو پرابلم یہ کہ جب آپ نے گاڑی چوری کی لے لی یا ٹیمپرڈ گاڑی لے لی, تو جس ناکے پہ جائیں گے آپ کے ساتھ پرابلم ہوگا. تو آپ یہ کہیں گے کہ یار بیسیکلی تو اس پولیس والے کا پرابلم, مجھے کیوں روکا ہے اس نے. نہیں بھائی, آپ نے چیز ہی غلط. اچھا ویسے آپ نے اس پورے پوڈ کاسٹ میں جتنا کو پکا کر دیا نا کام, کل کو اگر اتحاد ٹاؤن کے ساتھ کچھ ہوا نا, اگلے نے شجاع اللہ خان نہیں چھڑنا. دیکھیں میں تو آج کی بات کر رہا ہوں جو فیکٹ ہے. نہ آج کی نہیں, آپ کل کی بھی بات کریں. آج کے بعد کبھی بھی آپ کے کوئی پروڈکٹ کے اندر کوئی انویسٹ کرے گا نا, انشاءاللہ آپ کی زبان پہ کرے گا. میں آج بھی میری زبان پہ کر رہا نا, میں ہر پوڈ کاسٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے لگ رہا ہے میرے کیمرہ مین بھی جو ہے نا وہ ایک انویسٹمنٹ کریں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ اپریسیشن اگر آپ کو پروڈکٹ کے اندر, دیکھیں آپ کا برانڈ تگڑا ہونا چاہیے, آپ کے پاس میں پھر کہتا ہوں بیسک انگریڈینٹ پورے ہونے چاہیے. اس کے بعد ہمیشہ 3 سال بعد ریئل اسٹیٹ کے اندر میں پچھلے 24 سال سے میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتا ہوں, تو تھوڑے سے انالیسز ڈیٹا کو میں پڑھ لیتا ہوں. 3 سال میں آپ کی ریئل اسٹیٹ کے اندر 75% اپریسیشن آتی ہے اگر آپ کا پروڈکٹ جینون ہے. ٹھیک, شجاع اللہ خان صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین, اتحاد ٹاؤن کے سی ای او شجاع اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات آپ نے ان کی سن لی ہے, انویسٹ آپ نے اپنی ذمہ داری سے کرنا ہے, ساڑھے تھے نہ رہنا. میں پہلے کلیئر کر دوں, اور ان کی تصویر بھی نوٹ کر لیں, اور آپ کو کل کو کوئی پرابلم ہوئی تو آپ نے ان کو پکڑنا جا کے. بہرحال ان کے سیکٹر کے اندر جو ایشوز ہیں, مجھے ایک اچھی بات یہ لگی کہ ہی ہمسیلف از ایکچولی آسکنگ کہ ریگولیٹرز ہونے چاہیے, ورنہ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ کسی بھی شعبے کے اندر جو ہے نا کوشش کی جاتی ہے کہ ساڑھے حل نہ آنا, دوسری سائڈ کو بیٹھ کے چیک کر لیں, ہماری طرف نہ آنا. اینڈ اٹ از وتھ ایوری ڈپارٹمنٹ دیٹ آئی ہیو سین. سو دس از اے گڈ تھنگ. لیٹس سی, آئی ہوپ کہ یہ سیکٹر جو ہے اور بہتر ہو, کیونکہ ایک زمانے میں تو یہ کافی فیوریٹ ہوتا تھا, لیکن ریسنٹلی چند جھٹکے آئے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ذرا ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے اور انہوں نے مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے انویسٹ کرنا شروع کر دیا. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.